دوستو 47 تک کا پیریڈ ہم نے سارا پڑھ لیا تھا، اور عام کتابوں میں بھی 47 تک کا پیریڈ جو ہے نا وہ پڑھنے کو ملتا ہے، لیکن جو زیادہ دلچسپ ایرا ہے پاکستان کی ہسٹری کا وہ پاکستان بننے کے بعد کا ہے، اور ہم اتنے ہی اس سے ناواقف ہیں جو پاکستان بننے کے بعد کا جو ایرا ہے، 47 کے بعد کا ایرا ہے۔ اس میں کیا کیا ہوا، اس میں کچھ ایسے اقدامات ہوئے، کچھ ایسے واقعات ہوئے، کچھ ایسے لوگ آئے جن کے جو مخصوص جو ہے انیشیٹیوز کی وجہ سے ہم آج بھی سفر ہو رہے ہیں، آج بھی ہم اپنی جان نہیں چھڑا پائے ہیں بہت سارے ایشوز سے، جن میں جیسا کہ ہمارے پاکستان میں ہماری عسکری جو قیادت ہے اس کا بہت زیادہ رول ہے، اور یہ اس وقت سے شروع ہوا ہے، ڈے 1 سے شروع ہوا ہے، اور اس سے ہم ابھی تک جو ہے نا جاں بر نہیں ہو سکے، جو کہ ایک ٹھیک چیز نہیں ہے، جس نے ہمیں بہت زیادہ جگہوں پہ جو ہے نا امپیکٹ کیا۔ ہم سب سے پہلے جناح کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیں۔ جناح کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناح جو ہے وہ ایک ایسے بندے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان بنایا، اگر یہ نہ ہوتے نا سسٹم کے اندر، مسلم لیگ کے اندر، تو شاید ہم پاکستان نہ بنا سکتے۔ لڑ بہت اچھا سکتے تھے، ہم جہاد بھی کر رہے ہوتے، جہاد میں بھی ہم بڑے اچھے، لیکن ہم کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل اسٹرگل میں اتنا کامیاب نہ ہوتے۔ یہ بندے نے، اس بندے کے بارے میں جتنا بھی پڑھا جائے اور کہا جائے نا ایگزیجریشن ہوگی، جتنے اس کے اقدامات ہیں۔ یہ ان کے بارے میں ایک سید امجد علی رائٹر ہیں، انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا ہے This is my own very strong conviction that if Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah had died in March 1947, there would have been no Pakistan. It was pure willpower, sheer willpower of the man. یہ ایک بندے کا تہیہ تھا، ایک بندے کا فیصلہ تھا کہ پاکستان بن گیا۔ یہ آپ نے کبھی پرانی تقریریں اٹھا کے دیکھیں نا، تو قائد اعظم انگریزی میں تقریر کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے ہزاروں لاکھوں کا مجمع جو ہے نا وہ نعرے لگا رہا ہوتا ہے، جن کو یہی نہیں پتا کہ قائد اعظم کیا تقریر کر رہے ہیں، انگریزی میں کیا باتیں یہ کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو قائد اعظم پہ، محمد علی جناح پہ اتنا یقین تھا کہ یہ شخص بھلے کچھ بھی بول رہا ہے، یہ بھلے کچھ بھی کہہ رہا ہے، یہ کسی بھی زبان میں بات کر رہا ہے، یہ ہمارے بھلے کی بات کر رہا ہے، یہ مسلمانوں کے بھلے کی بات کر رہا ہے۔ اور سارے مسلمان اس کے تحت، اس کی قیادت کے تلے جمع تھے، وہ خواہ شیعہ ہوں، وہ خواہ سنی ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، وہ دیوبندی ہوں۔ دیکھ لیں، یہ ان کا اپنا مسلک جو ہے وہ شیعہ تھا، لیکن تمام مسلک کے لوگ ان کی قیادت کے نیچے جمع تھے۔ آج دیکھیں لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنے کو تیار ہوتے۔ دیوبند کا جو سب سے بڑا عالم تھا، اس نے ان کی نماز جنازہ پڑھانا اپنے لیے فخر سمجھا۔ دیوبند کے جو عثمانی صاحب ہے، شبیر عثمانی صاحب ہے، انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ یعنی کہ یہ بڑے ہی ایک کیرزمیٹک کردار تھا، یوں ہی تکا نہیں لگ گیا ان کا۔ پاکستان میں ایسے کوئی بھی ابھی تک ہمیں لیڈرشپ جو ہے نا وہ ویسی نہیں ملی جو اتنی ویژنری، اتنی تمیز والی، اتنی دور اندیش۔ بڑے اچھے اچھے لیڈر آئے ہیں، ہمیں ملے ہیں، لیکن ایسا نہیں ملا۔ اور کتنی لمبی سٹرگل ہے ان کی، آپ دیکھیں نا کتنی ایک بندے کی سٹرگل ہے۔ 1904-5 میں یہ شروع ہوئے ہیں، پولیٹیکل سٹرگل ان کی شروع ہوئی ہے، اور انہیں پورے 40-50 سال بعد جو ہے وہ اس کا پھل ملا ہے، اس کا ثمر ملا ہے۔ اور کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو اوئے نہیں کہا۔ کانسٹیٹیوشنل سٹرگل ہے، پیورلی پولیٹیکل سٹرگل ہے۔ گورے کو مجبور کیا کہ ان کی بات مانے۔ انڈینز بھی نہیں چاہتے تھے، انڈین نیشنل کانگریس نہیں چاہتی تھی انڈیا کی پارٹیشن ہو، لیکن اس بندے نے ان کو لاجیکلی مجبور کر دیا، ان کے سامنے ان کو بے دلیل کر دیا، ان کے پاس ہیلا نہ رہا، اور انہیں پاکستان دینا پڑا، اور پاکستان لے لیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، یہ پاکستان کے جو ہے نا سب سے پہلے گورنر جنرل بنے۔ انہیں بیسیکلی سب پیشکش ہوئی تھی، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ کہا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کا جو سب سے پہلا گورنر جنرل ہے نا وہ مشترکہ بنا لیتے ہیں، اس کا میں گورنر جنرل بن جاتا ہوں۔ لیکن قائد اعظم نے کہا نہیں بھائی، ہم نے آزادی جو ہے نا وہ اس لیے نہیں لی آزادی کہ ہم آدھی آزادی لیں گے، ہم نے آزادی لی ہے پوری، اور ہم جو ہے نا پوری ہی آزادی یعنی کہ اپنی جو ہے انجوائے کریں گے، لہٰذا آپ جو ہے نا وہ اپنا کام کریں۔ ٹھیک ہے، گورنر جنرل یہ بنے، اور ان کے
47 میں، اور ان کے جو انتہائی عمدہ ساتھی تھے، ان کے جو بہت کلوز تھے، لیاقت علی خان صاحب، ان کو انہوں نے اپنا وزیر اعظم لگایا، وزیر اعظم ان کو اپوائنٹ کیا. ٹھیک ہے، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے یہ، اب میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، تیزی سے آپ بھی سن لیجیے گا. کریشن آف پاکستان in 1947 was in many ways a unique event which at the same time was bound to have many difficulties, primarily due to a consistently hostile attitude adopted by Indian leadership. یہ پاکستان کی جو ابتدائی مشکلات ہیں نا، وہ اس لیے بھی آئی ہیں کہ پاکستان نے ہندوستان کے نہ چاہتے ہوئے، انڈین نیشنل کانگریس کے نہ چاہتے ہوئے آزادی لی، اور اس وجہ سے انہوں نے بہت ساری چیزیں، بہت ساری معاملات، ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز میں انہوں نے ہمیں تنگ کیا. انڈین جو قیادت ہے اس کا یہ خیال تھا کہ پاکستان جو ہے نا وہ بس جلد ختم ہو جائے گا، یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے، اور اس وجہ سے بھی انہوں نے ہمیں کافی جو ہے نا مشکلات جو ہے نا انہوں نے دی. دوسرا جو ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں کے لیے چیلنجنگ کام یہ تھا کہ اپنا اپنا آئین بنائیں، کیونکہ آئین جو ریاستیں ہوتی ہیں نا یہ انڈیویجول سے بہت مختلف ہوتی ہیں. ایک اسٹیٹ میں آئین کے بغیر وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی. جیسے امریکہ جو آزاد ہوا تھا، دنیا کا اتنا بڑا ملک ہے، جس دن آزاد ہوا تھا تو اس دن اس کے پاس اپنا آئین تھا، کیونکہ یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتی، یہ پبلک کی پراپرٹی ہوتی ہے. ریاست جو ہے وہ ساری پبلک کی مشترکہ ہوتی ہے. آئین جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ کیسے اسٹیٹ چلے گی، اس میں کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں لوگوں کے، کون کیا ہوگا، صدر کیسے الیکٹ ہوگا، اسمبلی کیسے بنے گی، جج کیسے لگیں گے، یہ ساری باتیں آئین میں دی ہوتی ہیں. تو پاکستان بننے کے بعد بھی آبویسلی پاکستانیوں نے آئین بنانا تھا نا. انگریز نے تو آئین اپنے دور میں وہ بناتے رہے، ریفارم پیکج دیتے رہے، تو انہوں نے پہلے دے دیا جی 1935 کا جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے، اس کے تحت آپ یعنی کہ شروع کر لیں اور اپنے آئین بنا لیں جلدی. یہ پاکستان کے اوپر تھا، اور پاکستان کو آئین بنانا مشکل زیادہ نہ ہوتا اگر قائد اعظم بہت زیادہ دیر زندہ رہتے، کیونکہ قائد اعظم کو زیادہ وقت نہ ملا. اگست میں آزادی ملی، اس کے ٹھیک 1 سال بعد جو ہے نا ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پاکستان میں جو آئین سازی کا کام ہے وہ رک جاتا ہے. اور یہ وہ کام ہے جو آگے جا کے ہمیں بہت یعنی کہ جس نے پرابلمس کریٹ ہمارے لیے کی. قائد اعظم نے جیسے ہی گورنر جنرل بنے ہیں، قائد اعظم نے سب سے پہلے ایک جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے نا وہ بنائی ہے، مقننہ بنائی ہے، جس نے قانون بنانا ہے جیسے ہماری نیشنل اسمبلی ہوتی ہے. اور اس میں جو 69 ممبر تھے اس اسمبلی میں، یہ تو وہ انہوں نے وہ ڈالے جو 46 کے الیکشنوں میں جو جیتے تھے. 10 ممبر انہوں نے ہماری جو پرنسپل اسٹیٹس ہیں جیسے بھاولپور ہے، جیسے خیر پور ہے، جیسے یہ کلات ہے، ان قسم کی اسٹیٹ سے اٹھائے. ٹوٹل ہمارے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبر جو ہے نا 79 تھے. یہ اکثر ایم سی کیو آ جاتا ہے کہ پاکستان کی جو پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے اس کے اراکین کی تعداد کتنی ہے. ٹھیک ہے، اب ان کا کام یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایک تو فار دا ٹائم بینگ جو بھی قانون سازی ہوگی وہ انہوں نے کرنی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے آئین بنانا ہے، کانسٹیٹیوشن انہوں نے بنانا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ بہت سارے جو ممبران تھے پڑھے لکھے بہت زیادہ نہیں تھے، آئین سازی کا تجربہ نہیں تھا، سارے مسلمانوں کا نہیں تھا، ہر بندہ تو بیرسٹر نہیں تھا نا اس 79 لوگوں کی اسمبلی کے اندر. بہت سارے انگوٹھا چھاپ بھی تھے. آج اگر انگوٹھا چھاپ ہے تو 70 سال پہلے بھی دیکھیں آپ انگوٹھا چھاپ ہوں گے بہت بے شمار. دوسرا یہ کہ انہیں کوئی خاص جو ہے نا اس میں دلچسپی نہیں تھی. اصل میں وجہ یہ تھی کہ جو پاکستان جو بنایا ہے نا، جو اسٹرگل ہوئی پاکستان کی، وہ بہت سارے ان ایریاز میں ہوئی ہے جو انڈیا میں بھی رہ گئے ابھی آدھے. جیسے یو پی میں بہت سارے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، بنگال کے لوگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی. جو یہ ہمارا ایریا ہے نا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، یہ کے پی کے، اس ایریا کے لوگوں کی قربانیوں کو اگر دیکھیں، ان کی کمٹمنٹ اور ایفرٹ کو دیکھیں تو وہ سیکنڈری ہے. زیادہ قربانیاں انڈیا میں رہ گئے ہیں جو لوگ انہوں نے دی ہیں. تو ان لوگوں کا اس لیے کوئی یہ نہیں تھا بن گیا ملک، انہوں نے کہا اچھا بن گیا ٹھیک ہے، سیٹیں بھی مل گئی ہیں. تو ان کی کمٹمنٹ بھی نہیں تھی، پولیٹیکل ایکسپیرینس بھی اتنا زیادہ نہیں تھا. پولیٹیکل ایکسپیرینس اس لیے نہیں تھا کہ پہلے کبھی موقع ہی نہیں ملا ان کو قانون سازی کرنے کا. ٹھیک ہے، بہرحال لیاقت علی خان جو ہے وہ پہلے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اور قائد اعظم صاحب جو ہے نا پہلے گورنر جنرل بن گئے. گورنر جنرل وہ ہیڈ کر رہے ہیں اسٹیٹ کو.
ٹھیک ہے. اور جو لیاقت علی خان صاحب ہیں یہ پرائم منسٹر پاکستان کے رہتے ہیں اور باقی عرصہ بھی پاکستان کے پرائم منسٹر یہ رہتے ہیں. ان کے انتقال ان کے قائد اعظم کی جو ڈیتھ ہوتی ہے 48 میں ان کی جو ڈیتھ ہے اس کی فوراً بعد جو ہے خواجہ ناظم الدین صاحب نا گورنر جنرل بنتے ہیں پاکستان کے. یہ بنگالی پولیٹیشین ہے خواجہ ناظم الدین. ان کو یہ گورنر جنرل آف پاکستان بنتے ہیں. پھر یہ 48 میں ان کو بنا دیا ہے. آگے میں نے ایک پکٹوریل ریپرزنٹیشن تھوڑی سی پریزنٹیشن اس کی ہوئی ہے, اس میں جا کے ذرا زیادہ چیزیں آپ کو واضح ہو جائیں گی. لیاقت علی خان 47 میں کیونکہ ہمارے وزیر اعلیٰ بنے تھے, 47 سے لے کے لیاقت علی خان 1951 تک, جب تک ان کا قتل نہیں ہوا, اسیسینیشن نہیں ہوئی, اس وقت تک وہ وزیر اعظم رہے. انہوں نے بہت ساری کاوشیں کی ہیں اور آئین سازی میں, پاکستان کے معاملات کو سلجھانے میں, پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات بنانے میں. ٹھیک ہے, یہی پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے کوئی بیرونی دورہ کیا, جو کہ امریکہ کا انہوں نے کیا تھا 1950 میں. اور اس وقت سے ہماری جو بین الاقوامی تعلقات کی سمت ہے نا وہ طے ہوئی ہے کہ ہمارا پرو امریکہ جو ہے نا ٹلٹ ہمارا ہو گیا. بہت سارے لوگ آج بھی اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہمسائے رشیا سے اگر تعلقات بناتے جیسا کہ انڈیا نے بنائے تھے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے زیادہ مفید ہوتا, اور ہم نے 7 سمندر پار جا کے جو تعلقات بنائے وہ ہمارے لیے اتنے مفید نہیں ثابت ہوئے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. ٹھیک ہے. 1951 میں لیاقت علی خان کو کمپنی باغ راولپنڈی میں قتل کیا گیا تھا. یہ وہی باغ ہے جس کا بعد میں لیاقت باغ نام رکھ دیا گیا, اور یہ وہی باغ ہے جہاں پہ 2007 میں بے نظیر کی اساسینیشن ہوئی تھی. اور جیسے بے نظیر کے جو قاتل ہیں ان کا ابھی تک نہیں پتہ چلا, اسی طرح لیاقت علی خان کو ایک افغانی نے قتل کیا تھا, سید اکبر اس کا نام تھا, سید اکبر. اس کو موقع پہ مار دیا تھا, اور جس وقت اس نے قتل کیا اس سے تھوڑی مومنٹس آفٹر جو ہے نا پولیس نے اس پہ گولیاں چلائیں, اس کو مار دیا. اب پتہ ہی نہیں چلا. اگر پتہ چلتا بھی, انویسٹیگیشن ہوتی بھی تو بہت جو نا سیکرٹ انداز میں بہت سارے واقعات ایسے ہوئے کہ اس کی انویسٹیگیشن کی فائل ہی گم ہو گئی. لیاقت علی خان کے قاتل کا آج تک نہیں پتہ چلا ان کو کس نے مروا دیا. بڑے درویش آدمی تھے, کوئی آج کے وزیر اعظم جیسے نہیں تھے. ان کو پھر کراچی میں ہی قائد اعظم کے مزار پہ ہی ان کو دفن کیا گیا لیاقت علی خان صاحب کو. اس وقت لیاقت علی خان کے دور میں بھی نا مسائل شروع ہو گئے تھے, کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ, یہ نعرہ لگا کے ہم نے پاکستان بنایا تھا. لیکن قائد اعظم جو ہے وہ ایسا پاکستان نہیں چاہتے تھے جیسا آج ہے. وہ ایک ماڈرن پاکستان چاہتے تھے, سیکولر پاکستان چاہتے تھے, جس میں تمام مذاہب کو مذہبی آزادی ہو. ٹھیک ہے. مسلمانوں کو جو چیز مسلمان انڈیا میں آج مانگ رہے ہیں, آج مسلمان کیا مانگتے ہیں, آج انڈیا میں مسلمان سیکولرزم مانگتے ہیں, اور وہی مسلمان آج پاکستان میں اسلام مانگتے ہیں. وہاں پہ ہندو زیادہ تعداد میں, تو مسلمان وہاں پہ کہتے ہیں جی سیکولر نظام ہونا چاہیے. مولوی بھی وہاں پہ یہ کہتا ہے جی سیکولر نظام ہونا چاہیے, کوئی مذہب اسٹیٹ جو ہے اس کی جو ہے نا سپورٹ نہ کرے کسی بھی مذہب کی. اور یہاں پہ یہ کہتے ہیں جی اسٹیٹ کو تھیوکریسی ہونا چاہیے, مذہبی لوگوں کی حکومت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جب پاکستان بنا ہی تھا نا, لیاقت علی خان کا دور تھا, قائد اعظم جا چکے تھے, تو اس وقت جو ماڈرن لوگ تھے, تھوڑے سے انٹلیکچوئل تھے یا لبرل پولیٹیشینز تھے, وہ ایک سیکولر آئین بنانا چاہتے تھے جس آئین میں مذہب کا زیادہ کردار نہ ہو. اور جو مولوی طبقہ تھا وہ بھی تھا, ان مولویوں نے زیادہ تر پاکستان کی خلاف ورزی کی ہے, جن میں بڑے بڑے دیوبند کے مولانا بھی ہیں. جماعت اسلامی جو ہے بہت بڑی جماعت ہے جس نے پاکستان کی خلاف ورزی کی ہے. اسی طرح جمعیت علماء ہند جو ہے بہت بڑی جماعت ہے. یہ چاہتے تھے کہ اسلامی قانون ہو, تھیوکریٹک گورنمنٹ, تھیو ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہو, جس میں جو آئین ہے وہ اسلامی ہو. زیادہ مسئلہ یہ بھی رہا, اس کی وجہ سے آئین سازی نہیں بن سکی, پاکستان اپنا آئین نہیں بنا سکا. انڈیا نے تو 3 سال بعد اپنا آئین بنا لیا, 2.5 سال بعد. 1950 میں انڈیا نے اپنا آئین بنا لیا, ریپبلک ڈکلیئر کر کے اپنے آپ کو, اور وہ گامزن ہو گیا ترقی کے راستے پہ. ہم نے 48 گزر گیا, 49 گزر گیا, 49 کے بعد ہم نے 50 آ گیا. 49 میں جب مولوی نے زیادہ رولا ڈالا تو ایک آبجیکٹو ریزولوشن پیش کرنا پڑی. آبجیکٹو ریزولوشن میں قرارداد مقاصد یہ ہے کہ جس میں مختلف جو یہ مذہبی طبقات ہیں یا اور لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا کہ پاکستان کا آئین جو بھی بنے نا وہ ان
ان چیزوں کی روشنی میں بننا چاہیے. وہ آبجیکٹو ریزولوشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ شروع دن سے انہوں نے امپیکٹ کرنا شروع کر دیا ہمارے مسئلے کو. یہ ساتھ ساتھ ہم پڑھتے جاتے ہیں. یہ لیاقت علی خان جو کہ خود سیکولر آدمی تھے, انہوں نے ہی ان کو ہی پریشرائز انہوں نے کیا, اور انہوں نے ہی 12 مارچ کو یہ جو ہے نا آبجیکٹو ریزولوشن پاس کرائی. اس میں کیا تھا آبجیکٹو ریزولوشن میں؟ آبجیکٹو ریزولوشن میں وہ بات تھی جو ہمارے بعد میں پھر آنے والے ہر آئین میں آئی ہے. یہ وہ بات تھی جو ہم نے پہلے جو ہے ڈیسائیڈ نہیں کی. 1940 میں لاہور ریزولوشن ہم نے دی, اس وقت ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کی ہم پاکستان کیوں بنا رہے ہیں, اس وقت ہم نے اور باتیں کی. اب پاکستان جب بن گیا ہے تو وہ لوگ جن کا پاکستان بنانے میں اتنا کردار نہیں تھا, وہ لوگ آگے کہتے ہیں جی یہ مقصد ہونا چاہیے پاکستان کا. اب یہ بری باتیں نہیں ہیں, لیکن یہ باتیں تھوڑی ٹرانسلیٹ اس انداز میں ہو جاتی ہیں کہ وہ پھر مس انٹرپریٹ ہوتی ہیں. جیسے بلاسفیمی کا قانون, بلاسفیمی تو ہم مانتے ہیں یار کہ بلاسفیمی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن جب اس کا قانون بنتا ہے اور اس کا قانون مس یوز ہوتا ہے نا, بات اس وقت ہوتی ہے. یہ سورینٹی آف اللہ, اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, یعنی کہ اس کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ اللہ ہے, سب مانتے ہیں, یہ ہم دل سے مانتے ہیں. جمہوریت ہونی چاہیے, یہ ہم بھی مانتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ فیڈرل ریپبلک پاکستان کو ہونا چاہیے جو اسلامک پرنسپل ہیں, انصاف کے, برداشت کے, اس پہ مبنی ہونے چاہیے, انڈیپینڈنس جوڈیشری ہونی چاہیے, مائنارٹیز کی پروٹیکشن ہونی چاہیے. یہ آبجیکٹو ریزولوشن کہتی ہے, یہ مولوی کہتا ہے. لیکن آج آپ دیکھیں مائنارٹیز کی پروٹیکشن ہے. آج ہم نے آبجیکٹو ریزولوشن کے تحت اپنے سارے روشنی میں جو ہے نا آئین بنائے, کتنی پروٹیکشن ہے مائنارٹیز کو, کتنے لوگوں کو ہر سال جو ہے نا وہ اس کی بنیاد پہ قتل کر دیا جاتا ہے, جلا دیا جاتا ہے, بلوے ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے کہا جی مسلم وے آف لائف اکارڈنگ ٹو ٹیچنگ آف قرآن اینڈ سنہ. یہ چیزیں اس پاکستان بننے سے پہلے ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تھی, لیکن جب پاکستان بن گیا تو یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی. یہ جو ہے نا رپورٹ میں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں کافی تنقید ہوئی اس آبجیکٹو ریزولوشن کی رپورٹ پہ. پھر اس کے حوالے سے ایک بیسک پرنسپلز کی کمیٹی بنائی گئی تاکہ جو ریکمنڈیشنز ہیں اس کو جو ہے نا اس میں ریویو کیا جا سکے ریکمنڈیشن کو. لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی, بہت دونوں حصوں میں سیاسی کرائسس ڈیولپ ہو گئے. دیکھیں نا, اگر ہم 25-40 لوگ یہاں پہ اکٹھے ہو جائیں, ہم 1-2-3-4-10 دن 20 دن تو رہ لیں گے ایسے کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن بھائی ایک اتنی بڑی آبادی جو ہے وہ 1 سال 2 سال تو گزارا کر لیتی ہے. الٹیمیٹلی انہیں لڑنا ہی ہے, جب کسی کو یہ نہیں پتا کہ کسی کا کیا رائٹ ہے, کسی کا کیا ذمہ داری ہے, کسی کی کیا رسپانسبلٹی ہے, کوئی چینج نہیں آ رہی, کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, کوئی بادشاہت تو تھی نہیں نا بھائی. آپ نے اس لیے تو نہیں نا بنایا تھا ملک کہ اس میں بادشاہت ہوگی. تو پولیٹیکل کرائسس ایک کے بعد دوسرا آ جاتا تھا, ہنگامے تھے. یہ چیزیں جو ہے نا بہرحال نقصان دہ ثابت ہوئی پاکستان کے لیے. 51 میں اسی رولے گولے میں لیاقت علی خان جو ہے وہ ان کی اسیسینیشن ہوگی. اس کے 4 سال بعد جو ہے ہم نے الیکشن کرائے ہیں, اس کے 4 سال بعد. ٹھیک ہے, اور پھر اسمبلی دوبارہ ملی ہے اس کے 4 سال بعد, پھر جا کے ہم نے کانسٹیٹیوشن بنایا. یعنی کہ ہم نے 1956 کا جو آئین ہے وہ اپنا ملک 47 میں آزاد ہوا ہے, اور اس کا بعد 9 سال بعد ہم نے آئین بنایا. 9 سال ہم بغیر کسی آئین قانون قاعدے کا ضابطے کے بغیر چلتے رہے. سمجھ لیں ہم انگریز کے قانون کے تحت چلتے رہے. ہمارے پاس کوئی اپنا قانون نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ ہم ایک قانون پہ اتفاق نہیں کر سکے. یہ وجہ تھی بنیادی طور پہ. لیاقت صاحب جو ہے وہ بھی نہیں ڈرافٹ کر سکے کانسٹیٹیوشن, حالانکہ وہ 4 سال اقتدار ان کے پاس رہا. لیاقت علی خان صاحب اچھے بندے تھے, اور ان پہ کچھ ایلیگیشنز لگتی ہیں کہ یہ مہاجرین کی مدد کرتے تھے, لیکن مہاجروں کی یہ مدد ضرور کرتے تھے, ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے, لیکن یہ ان مہاجروں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے, ان پہ یہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے جن کی فیملیز انڈیا میں تھی. ٹھیک ہے, ان کی ڈیتھ آج تک مسٹری ہے, وہ سالو نہیں ہو سکی, اور اس کی کئی وجوہات. ایک تو قاتل کو موقع پہ مار دیا گیا, دوسرا یہ کہ ان کی جو فائلز ہے نا, وہ مرڈر جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا بندہ, وہ جہاز میں سفر کر رہا تھا تو طیارے کے اندر ہی وہ کریش ہو گیا اس کا جہاز, اور وہ بندہ بھی مر گیا, فائلیں بھی جل گئیں. اس کے بعد ایسی مٹی ڈالی انہوں نے
کہ بھول ہی گئے لیاقت علی خان کا کیس ابھی تک انسالوڈ ہے، جیسے بے نظیر کا کیس آج تک انسالوڈ ہے، حالانکہ یہ تو اب کی بات ہے۔ اس زمانے میں بھی جو ہے نا انہوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی مدد لی تھی، لیاقت علی خان کے مرڈر کے وقت بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ کی مدد لی تھی، کیونکہ یہاں کی ایجنسیاں جو ہیں وہ ناکام ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اور پہلے یہ مجھے نا ایک تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، چند سیکنڈز انتظار کرنا پڑا۔ پلین کریش ہو گیا جی، سارے ایویڈنس ختم ہو گئے، اور اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بھی جو لیاقت علی خان میں ایویڈنسز کلیکٹ کیے تھے وہ بھی ہو گئے۔ دیکھیں نا بے نظیر کیس میں اور اس کیس میں بڑی مماثلت ہے۔ اس کا قاتل نے جیسے قتل کیا مومنٹس آفٹر اس کو جو ہے مار دیا گیا، اور بے نظیر کیس میں بھی جیسے ہی وہ بام بلاسٹ ہوا ہے بے نظیر کو ہاسپٹل لے کے وہ جانے لگے ہیں، انہوں نے فوراً جو ہے نا وہ جائے وقوع جو ہے نا وہ دھو دیے، دھلائی کر دیے۔ پتہ نہیں یہ مسٹری رہیں گے کیس کبھی سالو ہوں گے کہ نہیں، لیکن یہ کہ ہمارے لیے یہ باتیں بڑا المیہ ہیں کہ اتنے اتنے بڑے لیڈرز جو ہیں نا وہ مارے گئے ہیں اور ان کا قاتل تک نہیں پتہ چل سکا۔ اتنے بڑے لیڈرز ہیں یہ، انہوں نے اتنا ان کا ہسٹری میں نام بھی رہے گا۔ خیر ابھی تک لیاقت علی خان چلے گئے۔ لیاقت علی خان چلنے کے بعد بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا ہے۔ لیاقت علی خان جب گئے ہیں تو ان کے اس وقت جب لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے تو اس وقت گورنر جنرل تھے خواجہ ناظم الدین۔ لیاقت علی خان کے جانے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں جو ہے نا وہ وزیر اعظم بنتا ہوں، وہ وزیر اعظم بن گئے۔ گورنر جنرل جو ہے وہ وزیر اعظم بنتا ہے۔ یہ ایک حیران کن بات ہے کہ ایک بندہ صدر ہے ملک کا اور وہ چھوڑ کے صدارت وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ وزیر اعظم بننے کی کوشش کرتا ہے اور بن جاتا ہے۔ وہ خواجہ ناظم الدین صاحب گورنر جنرل تھے، 48 میں وہ گورنر جنرل بنے تھے قائد اعظم کے جانے کے بعد، اور وہ 51 تک تو گورنر جنرل رہے، لیکن پھر لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد وہ وزیر اعظم بن گئے لیاقت علی کی جگہ۔ اور ابھی بھی ہمارے پاس قانون وہی ایک انڈیپینڈنس ایکٹ ہے 1947 کا، ایک ہمارے پاس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے 1935 کا، اس کے تحت حکومت چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارا جو دورانیہ ہے نا اس میں تقریباً 7 سال کا دورانیہ بنتا ہے 51 سے لے کے 58 تک، اور اگر آپ اسے 47 سے بنائیں تو 11 سال کا بنتا ہے۔ اس 11 سال میں پاکستان کے 7 پرائم منسٹر پاکستان نے بدلے، 7 پرائم منسٹر ہمارے چینج ہوئے، 7 11 سال کے عرصے میں 7 وزیر اعظم، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی انسٹیبلٹی ہوگی، ریشیل ایتھنک زبان کے مذہب کے قادیانیوں کے خلاف ہنگامے، اور اتنے یعنی کہ ایشوز تھے۔ الٹیمیٹلی یہ سارے ایشوز مل جل کے انہوں نے ملٹری کو کی طرف یعنی کہ پاکستان کو لے گئے۔ کیسے لے گئے یہ ہم سیکوینس میں پڑھ لیتے ہیں۔ پاکستان کا جو پہلا آرمی چیف تھا نا وہ ایک انگریز تھا، اور پاکستان کا جو پہلا سیکرٹری ڈیفنس تھا وہ ایک میجر جنرل تھا۔ کام یہاں سے خراب ہونا شروع ہوئے۔ پاکستان کا پہلا 47 میں جو سیکرٹری ڈیفنس ہے وہ ایک آرمی کا بندہ تھا، میجر جنرل سکندر مرزا اس کا نام تھا، اور آج بھی ہمارا سیکرٹری ڈیفنس آرمی کا ہی بندہ ہے۔ اس کے برعکس انڈیا میں آج تک انہوں نے کوئی آرمی کا بندہ جو ہے نا سیکرٹری ڈیفنس نہیں لگایا۔ انڈیا میں آج تک را جو ہے نا ان کی ایجنسی ہے، را ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ۔ انڈیا میں آج تک را کو کسی آرمی کے بندے نے ہیڈ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ انڈیا کی بی ایس ایف ہے، بارڈر سیکیورٹی فورس، جیسے ہماری رینجر ہے انڈیا کی بی ایس ایف ہے۔ انڈیا کی جو بی ایس ایف ہے وہ بالکل آرمی سے الگ ہے، وہاں پہ سیپریشن آف پاورز کا بڑا کانسیپٹ ہے۔ ان لوگوں نے نا اپنے ادارے بنائے ہیں، اور ادارے بنائے ہیں تو اس کا فروٹس بھی لے رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں ادارے اس طریقے سے نہیں بنے۔ یہ 47 میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ سیکرٹری ڈیفنس تو مسلمان تھا، سکندر مرزا، اور میجر جنرل تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو آرمی چیف تھا وہ انگریز تھا، کیونکہ ہمارے پاس آرمی آفیسر اتنے نہیں تھے، تو آہستہ آہستہ آرمی آفیسر جو ہے نا وہ سامنے آئے۔ 51 میں جس سال میں لیاقت علی صاحب کا انتقال ہوا، ان کی اساسینیشن ہوئی، اسی سال میں انہوں نے لیاقت علی خان جو ہے نا وہ نہیں چاہتے تھے، یہ گوروں سے نا وہ نجات چاہتے تھے، یہ گورے چلے جائیں، مختلف محکموں میں جن میں بھی وہ موجود تھے انہوں نے کوشش کی ان کو نکال دیں۔ تو یہاں بھی ان کو جلدی تھی، کوئی لوکل بندہ لانے کی جلدی تھی۔ چیف آف آرمی اسٹاف گورا تھا تو انہوں نے ان کو بھیجا، تو ان کے پاس 4 آپشنز تھی، ٹھیک ہے۔ سکندر مرزا جو ہیں یہ اس وقت سیکرٹری ڈیفنس تھے 47 سے 51 میں بھی سیکرٹری ڈیفنس یہی تھے۔
تو یہ سیکٹری ڈیفنس صاحب جو ہیں سکندر مرزا صاحب، لیفٹ میجر جنرل سکندر مرزا صاحب، یہ چاہتے تھے یہ افتخار خان ہے نا، جو میجر جنرل افتخار خان جو سب سے اوپر ہے، اس کو آرمی چیف بنا دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ سب سے سینئر بھی تھا، جو سب سے سینئر بھی تھا، اور پھر سب سے یعنی کہ میرٹ میں بھی اوپر آ رہا تھا. اس کا نام انہوں نے ریکمینڈ کیا، لیکن اتفاق کی بات ہوئی یہ کہ فائلیں ابھی چلی رہی تھی آگے، تو یہ جو ہے نا ان کا انتقال ہو گیا. یہ پلین کریش میں انگلینڈ سے آ رہے تھے جنرل افتخار خان صاحب، پلین کریش ہوا، یہ فوت ہو گئے. اب سکندر مرزا کو جو نیچے تین بندے تھے نا، اکبر خان، اشفاق المجید جو ہے، اشفاق المجید ہے، اور این اے ایم رضا جو ہے، ان تینوں کو پسند نہیں کرتے تھے. ان تینوں کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، لہذا انہوں نے کیا کہا، انہوں نے جناب کہا کہ ایوب خان جو ہے نا، جو لسٹ میں نہیں تھا، ریکمینڈڈ آفیسرز کی لسٹ میں نہیں تھا چیف آف آرمی اسٹاف بنانے کے لیے. یہاں سے دیکھیں نا معاملات خراب ہونا شروع ہوئے. تو سکندر مرزا نے اس کی فائل آگے کر دی، اس کو لگا دے. تو جونیئر موسٹ بندہ جو ہے ایوب خان، اس کو لگایا گیا چیف آف آرمی اسٹاف 51 میں. یہ پاکستان کا پہلا لوکل آرمی چیف اسٹاف تھا، نیٹو چیف آف آرمی اسٹاف تھا. یہ پاکستان کا پہلا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا. یہ پاکستان کا پہلا ایسا بندہ تھا جو وزیر اعظم بھی رہا ہے. ایوب خان وزیر اعظم پاکستان بھی رہا ہے وہ 2-3 دن کے لیے، ٹھیک ہے. وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی رہا ہے، صدر بھی رہا ہے، فیلڈ مارشل بھی رہا ہے. اس نے پاکستان کو ایک عرصے تک چلایا اور پاکستان کا خانہ خراب بھی کیا ہے، پاکستان میں بہت اچھے اقدامات بھی کیے، سارے ہم دیکھ لیں گے. لیکن آپ دیکھ لیں چیزیں یہاں سے خراب ہونا شروع ہوئی ہیں آپ کے سامنے. سکندر مرزا صاحب ابھی سیکٹری ڈیفنس ہیں. یہ لیاقت علی خان صاحب پتہ کیا کہ وہ جواہر لال نہرو صاحب یہ کہتے تھے کہ اتنی تو میں دھوتیاں نہیں بدلتا جتنا پاکستان جو ہے اتنی جلدی، کہتا میں دھوتی نہیں بدلتا جتنی جلدی پاکستان وزیر اعظم بدل دیتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے 47 میں لیاقت، اب یہ میں نے ایک لسٹ آپ کے سامنے رکھ دی، یہاں لسٹ میں آپ دیکھ لیں. 47 میں لیاقت علی خان صاحب وزیر اعظم بنے ہیں، 15 اگست کو حلف انہوں نے لیا ہے، 16 سپٹمبر کو ان کا اسیسینیشن ہوئی ہے. اس کے 4 روز بعد جو ہے، 3 روز بعد الحاج خواجہ ناظم الدین صاحب جو ہیں اس وقت کے گورنر جنرل جو ہے وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم بنا لیتے ہیں، اور 1953 تک یہ جو ہے نا پاکستان کے وزیر اعظم رہتے ہیں، اور جب تک ان کو نکالا نہیں جاتا. ان کو کون نکالتا ہے وہ میں اگلی سلائیڈ میں آپ کو بتاؤں گا. 1953 سے 1954 تک کے ایک بریف پیریڈ کے لیے، اور پھر 1954 سے 1955 بریف پیریڈ کے لیے محمد علی بوگرا جو ہیں یہ وزیر اعظم رہتے ہیں، اور پھر 1 سال کے لیے چودھری محمد علی جو ہیں وہ ایک وزیر اعظم بنتے ہیں. حسین شہید سہر وردی صاحب چند مہینوں کے لیے بنتے ہیں. اسماعیل آئی چندری گڑھ کراچی میں ایک سڑک بھی آئی چندری گڑھ روڈ، چندری گڑھ جو ہیں وہ کچھ عرصہ کے لیے بالکل ہارڈلی 2-2.5 مہینے کے لیے وزیر اعظم رہتے ہیں. اسی طرح ملک فیروز محمد خان ہے، وہ چند مہینوں کے لیے وزیر اعظم بنتے ہیں. تو یہ پہلے پاکستان میں 7 وزیر اعظم بن لیے. انڈیا میں ایک بھی نہیں بدلا انہوں نے، ٹھیک ہے، انڈیا میں ایک بھی نہیں بدلا. پاکستان نے 7 وزیر اعظم بدل لیے 58 تک، اور اتنے گورنر جنرل بدل لیے، اتنے صدور بدل لیے. میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، اس میں آگے نا ایک سلائیڈ ہے، یہ آپ کو سلائیڈ میں دکھانا چاہ رہا ہوں. بیسیکلی جو یہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو گئی ہے، اس میں جو سب سے اوپر والی قطار ہے نا، اس میں ہمارے پاکستان کے پہلے 4 گورنر جنرل دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، 4 گورنر جنرل دیے گئے ہیں پہلے پاکستان کے، جن میں سب سے یہ ایم سی کیوز آپ کو آئیں گے جی، یہ اس سے ایم سی کیوز آپ کو آ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو کنسیپچولی بتا رہا ہوں چیزیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائیں. سب سے پہلا جو گورنر جنرل پاکستان کا 47 میں بنا تھا محمد علی جناح صاحب، اور وہ 48 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، آپ کو جیسے معلوم ہے زیارت سے کراچی وہ گئے، کراچی جس دن گئے تو اسی دن ان کا انتقال ہو گیا. جس دن ان کا انتقال ہوا اس کے بعد جو ہے 48 میں خواجہ ناظم الدین صاحب کو جو ہے نا انہوں نے گورنر جنرل بنا دیا. یہ بنگالی پولیٹیشین سے خواجہ ناظم الدین 51 تک گورنر جنرل رہے ہیں، اور 48 سے 51. بعد میں انہوں نے کیا کیا، بعد میں جیسے لیاقت علی خان صاحب وزیر اعظم اس وقت کے فوت ہوئے تو یہ وزیر اعظم بن گئے، اپنے آپ کو وزیر اعظم ڈکلیئر کیا. اور 51 میں ہمارے گورنر جنرل کون بنتے پاکستان کے؟ غلام محمد صاحب. یہ ایک بیوروکریٹ تھے، غلام محمد صاحب آ گئے. یہ آپ کو شاید تصویروں میں نظر آ رہا ہو، یہ غلام محمد صاحب ہیں جو 55 تک رہے ہیں. 51 میں بنے اور 55 تک رہے ہیں. غلام محمد صاحب
خواجہ ناظم الدین کی جگہ خالی ہوئی، فوراً گورنر جنرل غلام محمد بنے اور خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بن گئے۔ خواجہ ناظم الدین صاحب جو ہے وہ 53 میں یعنی کہ اپنے عہدے سے 2 سال آلریڈی انہوں نے 51 سے 53 تک انہوں نے جو ہے نا وزیر اعظم کیا، پھر ان کو غلام محمد صاحب نے نکال دیا، عہدے سے فارغ کر دیا۔ اصل میں نا 1953 میں 2 چیزیں ہوئی تھی، ایک تو بنگالی زبان کے اوپر کرائسس بنے تھے، لڑائی جھگڑا ہوا تھا بنگال کے اندر، دوسرا قادیانیوں کی پہلی موومنٹ جو ہے نا وہ ان کے دور میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں جناب قادیانیوں نے ان کو مسلمانوں نے ان کے خلاف جو ہے نا مظاہرے کیے اور اس وائلنس کو نا یہ کنٹرول نہیں کر سکے تھے، ان پہ الزام لگا، ان کو انہوں نے جو ہے نا نکال دیا اپنے عہدے سے، ٹھیک ہے، غلام محمد صاحب نے ان کو فارغ کر دیا، ٹھیک ہے۔ ایک سیکنڈ مجھے دیجیے، آج بہت ڈسٹرپشن آپ کو ہو رہی ہے، آئی ایم ویری سوری، نوکنگ کر رہا میں چیک کر رہا ہوں۔ ملک غلام محمد صاحب ایک بیوروکریٹ تھے، اکاؤنٹس کی ان کی بیک گراؤنڈ تھی، اور پاکستان جب بنا تھا تو بہت ہی کم ہمارے پاس جو ہے نا انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کے یا آئی سی ایس انڈین سول سروس کے لوگ تھے، ان میں سے چند لوگ پاکستان کے حصے میں بھی آئے، اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، پاکستان کے ساتھ مخلص بھی تھے، لیکن ہر بندے کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، اپنے اس کے ایشوز ہوتے ہیں، ایک خاص انوائرمنٹ میں وہ رہ رہا ہوتا ہے۔ غلام محمد صاحب نے خواجہ ناظم الدین صاحب کو نکال دیا، ان پہ الزام یہ تھا کہ آپ جو ہے نا صحیح طریقے سے کرائسس کو ڈیل نہیں کر سکے، حالانکہ دیکھ لیں ناظم الدین صاحب غلام محمد سے پہلے گورنر جنرل بھی رہے ہیں اور پھر ان کے نیچے وزیر اعظم بھی آئے تو انہوں نے پسند نہیں کیا ان کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غلام محمد کے پاس آپشن کوئی نہیں تھی تو انہوں نے محمد علی بوگرا صاحب ہے نا، یہ بھی ایک بنگالی پولیٹیشین وہ تھے، بیوروکریٹ تھے، ان کو بلایا، یہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے۔ دیکھیں ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں، ان کو فون کر کے بلایا، کہیں پہ ان کی شیروانیاں سلوائی ہو رہی ہیں اور کہیں پہ ان کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ان کو جو ہے نا وزیر اعظم کا قلم دان سونپ دیا گیا محمد علی بوگرا صاحب کو۔ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے اوپر ایک بوگرا فارمولا بھی دیا، بہت مناسب وہ فارمولا تھا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جو ہے نا یہ سکندر مرزا صاحب جو ہے نا یہ سیکرٹری ڈیفنس ہیں، دیکھ لیں یہ 55 میں سیکرٹری ڈیفنس ہیں، لیکن یہ کیسے اقتدار پہ قبضہ کرتے ہیں، یہ بوگرا صاحب ملک غلام محمد صاحب کو یہ نکالتے ہیں سکندر مرزا صاحب، اور پھر یہ محمد علی بوگرا صاحب کو بھی نکال دیتے ہیں۔ سکندر اوپر کی لائن میں سارے گورنر جنرل جا رہے ہیں، یہ سکندر مرزا صاحب جو ہے نا یہ پاکستان کے 4تھے گورنر جنرل ہیں، اور پاکستان کے 4 ہی گورنر جنرل ہیں، اس کے بعد گورنر جنرل کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ اور یہ سکندر مرزا صاحب یہ خود ہی لیٹر ایئرز میں انہوں نے اپنے آپ کو 1956 کے آئین کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو پریزیڈنٹ کا جو ہے نا لقب دے لیا، یہ پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان بن گئے تھے 1956 تک، یہ آئین جب تک آئین نہیں آیا اس وقت تک یہ ہمارے وہ رہے ہیں گورنر جنرل، اس کے بعد یہ صدر بن گئے ہیں۔ بہرحال غلام محمد پہ آرمی کا پریشر انہوں نے ڈلوایا سکندر مرزا نے، اور سی این سی کا پریشر، اپنا پریشر ڈال کے ان سے گورنر جنرل لے لی اور خود بن گئے، اور پھر محمد علی صاحب جو ہے محمد علی بوگرا صاحب ان کو بھی نکال دیا، حالانکہ محمد علی بوگرا کے نیچے سکندر مرزا کام کرتے رہے جب یہ سیکرٹری ڈیفنس تھے، محمد علی بوگرا وزیر اعظم تھا، سکندر مرزا سیکرٹری ڈیفنس رہے ہوئے ان کے نیچے، لیکن وہ ایک وقت میں ان کے پاس اختیار آیا کہ وہ خود گورنر جنرل بن گئے، صدر بن گئے، انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 55 میں نکالا محمد علی بوگرا صاحب کو، چودھری محمد علی صاحب کو لے آئے۔ چودھری محمد علی صاحب ایک شریف آدمی تھے، ان سے سال ایک کام لیا، اور چودھری محمد علی صاحب نے ہمارے کانسٹیٹیوشن میکنگ میں بڑا ان کا کردار ادا کیا، اور 1956 کا پاکستان کو آئین مل گیا، لیکن یہ آئین دینے کا کوئی صلہ نہیں ملا چودھری محمد علی کو، ان کو بھی انہوں نے نکال دیا 57 میں، ٹھیک ہے جی۔ 56 میں نکالا، اور 56 میں ان کی جگہ پہ حسین شہید سہر وردی صاحب کو لے آئے۔ حسین شہید سہر وردی صاحب نے بھی چند مہینے نکالے، ان کی جگہ پہ آئی آئی چندریگر کو لے آئے، آئی آئی چندریگر نے بھی چند مہینے نکالے تو فیروز خان نون کو لگا دیا ان کی جگہ پہ۔ فیروز خان نون جو ہے انہوں نے بھی تھوڑی دیر نکالی تو ان کو بھی جو ہے نا انہوں نے عہدے سے برخاست کر دیا۔ یہاں پہ پاکستان جو ہے نا وہ پروسیڈ کر رہا ہے مارشاء اللہ کی طرف، پاکستان مارشاء اللہ کی طرف پروسیڈ کر رہا ہے،
ٹھیک ہے. اب ایوب خان آنے والے ہیں سین. ٹھیک ہو گیا جی. اب سکندر مرزا صاحب جو ہے نا وہ ہمارا جو 1956 کا آئین کے بعد جب یہ صدر صاحب بن گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے 3-4 ہمارے وزیر اعظم اٹھا کے نیچے پھینک دیے اور پاکستان نے ہیٹرک کر لی ہے. وزیر اعظموں کی آدھی درجن بھر جو ہے نا وزیر اعظم نکال لیے. اس پہ نہرو نے جو ہے نا وہ جو کسا تھا, نہرو ابھی بھی انڈیا کو چلا رہا ہے. وہ تو 60s تک انڈیا کو چلاتا رہا ہے. شاید 64 میں نہرو جو ہے نا وہ اس کا انتقال ہوا ہے. اس وقت تک انڈیا کو وہ چلاتا رہا ہے اور وہ انڈیا کے فاؤنڈنگ فادر میں تھا. ہمارے فاؤنڈنگ فادر تو چلے گئے, بعد میں جو چھوٹے موٹے بیوروکریٹ تھے یہی حاوی ہوئے رہے. اب سکندر مرزا صاحب نے فیروز خان نون جو ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے سب سے اینڈ پہ جو جس کی تصویر نظر آ رہی, اس کو بھی سکندر مرزا اس سے بھی نالا تھے, اس کو بھی نکال دیا, قانون بھی ختم کر دیا. اس کی جگہ پہ انہوں نے جو ہے نا ایوب خان کو وزیر اعظم بنا دیا. ٹھیک ہے, ایک وقت ایسا ہے کہ سکندر مرزا نے ایوب خان کو چیف آف آرمی اسٹاف کو وزیر اعظم بنا دیا, اور وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھلے اتنے اچھے نہ تھے, انہوں نے جو ہے نا 2-3 دن بعد سکندر مرزا کو پیک کیا اور گھر بھیج دیا انگلینڈ. آخری اوائل جو ہے سکندر مرزا نے اپنی زندگی کے وہ گزارے ہیں انگلینڈ میں. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میر جعفر فیملی ہے نا جو ٹیپو سلطان شہید کی اسیسینیشن میں انوالو تھی, ان کا تعلق اس فیملی سے تھا. سکندر مرزا کا پڑھی لکھی فیملی تھی. دوسری ان کی چیز یہ بھی ہے کہ سکندر مرزا جو ہے ان کی بیگم جو ہے ایک ایران سے ان کی بیگم تھی ایک, اور ان کی بیگم اور ذوالفقار علی بھٹو کی جو بیگم ہے نصرت بھٹو, وہ آپس میں دوست تھیں بڑی اچھی. اور ارلی 50s میں جب سکندر مرزا سیکٹری تھے یا بہتر پوزیشن پہ تھے تو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ اپنی بیگم کے ساتھ سکندر مرزا کے گھر جایا کرتے تھے. فیملی فرینڈ, دے ور فیملی فرینڈ. اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں سے ذوالفقار علی بھٹو کو سیاست کی میں زیادہ دلچسپی پیدا ہوئی. حالانکہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ بھی پولیٹیشین تھے, وہ بھی وزیر اعظم رہے ہوئے تھے, لیکن پاکستانی سیاست میں ان کو وہ تو پڑھنے گئے ہوئے تھے. زیادہ دلچسپی کہتے ہیں سکندر مرزا کے گھر آنے جانے سے, فیملی ٹرمز کی وجہ سے. اور انہوں نے انٹروڈیوس بھی کرایا, سکندر مرزا نے ذوالفقار علی بھٹو کو اس حوالے سے انٹروڈیوس بھی کرایا پاکستانی سیاست میں. ٹھیک ہے, یہ چلے گئے. تو پھر آتا ہے ایوب, اور ایوب صاحب نے پھر ایک لمبا دور گزارا ہے. اس دور پہ ہم ہاتھ رکھنے سے پہلے تھوڑا سا آئین پڑھ لیتے ہیں 56 کا, جو ہم نے پہلا آئین بنایا 9 سال کے توقف کے بعد. یہ مجھے کوئی بتا دے یار کہ آپ کو کوئی دشواری تو نہیں ہو رہی یار جو میں باتیں جیسے بتا رہا ہوں آپ کو. مجھے کوئی تھوڑا سا نا اٹینڈنگ میں کسی سے شہر یار سے میں پوچھوں گا یار, شہر یار آپ کل نہیں تھے, آپ بتائیں کچھ چیزیں آپ کو لگ رہی سمجھ سیکوینس میں آ رہی ہیں؟ جی سر آ رہی ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا جناب, ویری گڈ جی. 56 کا آئین ہم نے 9 سال بعد بنایا. اب ایک آئین ہم بنانے میں ناکام ہوئے. جب آئین آپ نہیں بنا سکے تو آپ کا نظام حکومت نہیں چل رہا, تو پھر آپ نظام معاشیت جو ہے وہ کیسے چلائیں گے, معاشیات کیسے چلائیں گے؟ وہ تو چھوڑے نا, وہ تو ہماری پرائیورٹی تھی ہی نہیں. تو جو باقاعدہ اس میں اس وقت جو ادارے ہیں, جو ہمارے کچھ ادارے جو اوور ڈیولپ ہوئے ہیں, وہ اس 9 سال کے گیپ کی وجہ سے ہوئے کہ ذمہ داریوں کا تعین نہیں ہو سکا بر وقت, اور الیکشن نہیں ہو سکے بر وقت, آئین نہیں آ سکا, تو یہ لڑائی ہوئی ہے, توڑ جھوڑ ہوئی ہے اور مسئلے پیدا ہوئے ہیں. بہرحال 56 کا آئین جیسے تیسے تو ہم نے دے لیا. اس میں کچھ ماڈرن پروویژنز تھی ڈیموکریسی سے ریلیٹڈ, کچھ اس میں سیکولر لاز بھی تھے, پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اس میں سجیسٹ کیا تھا. یہ آپ کو صرف اتنا ہی پوچھیں گے. پاکستان میں 3 آئین آئے ہیں ابھی تک, ایک 56 میں آیا, ایک 62 میں آیا, ایک 73 میں آیا. 73 کا بھی پارلیمنٹری ہے, 56 کا بھی پارلیمنٹری ہے, اور 62 کا یہ صدارتی نظام تھا. ٹھیک ہے, باقی ہمارے جو دونوں آئین تھے ان میں پارلیمنٹری کا. اسلام کا تینوں میں برابر کا عمل دخل ہے, 62 میں, 66 اس میں, 56 میں اور 73 میں, دونوں کا ملا جلا یعنی کہ رول ہے. یہ جناب اس کے سیلینٹ فیچرز ہیں. یہ آپ سیلینٹ فیچرز جو ہے نا اس کے پہلے بھی پڑھتے آئے ہوں گے. پریزیڈنٹ مسلمان ہوگا, آج بھی وہی ہے. اسلامک ریپبلک نام ہوگا, آج بھی وہی ہے. اس میں آرٹیکل تھوڑے سے ہمارے بڑھ گئے ہیں. ٹھیک ہے, پارلیمنٹری نیچر ہے, پارلیمنٹری نیچر ہے. پریزیڈنٹ جو ہے نیشنل اسمبلی الیکٹ کرتی ہے, آج بھی ایسی کرتی ہے. پریزیڈنٹ ٹو اپوائنٹ پرائم منسٹر اینڈ کیبنٹ
پریزیڈنٹ جو ہے نا اپوائنٹ نہیں کرتا، اس کو الیکٹ کرتی ہے. ہمارا اس سے یہ فرق ہے 73 کا، اس کو نیشنل اسمبلی جو ہے پارلیمنٹ الیکٹ کرتی ہے، اور کیبنٹ جو ہے وہ پک چوز کی جاتی ہے پرائم منسٹر کے ذریعے. یہ 56 میں کیبنٹ جو ہے وہ جو ہے نا نیشنل اسمبلی الیکٹ کر رہی ہے. اب ہمارا جو آئین ہے اب کیبنٹ کو وزیر اعظم کرتا ہے چوز. ٹھیک ہے، اور ایسٹ ویسٹ پاکستان کے لیے دونوں نے برابر برابر سیٹیں رکھی ہیں. صدر کے پاس انہوں نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے پرائم منسٹر کی ایڈوائز پہ، وہ ویسے بھی کر سکتا ہے. اسی چیز نے ہمارا بیڑا غرق کیا، اسمبلی اسی لیے ڈیزالو ہوئی. اگر کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا ہے تو یہ اس وقت سے قانون ہے کہ 2/3 میجورٹی ہونی چاہیے، یہ آج بھی ہے. پھر اٹانومی آف پروونسز کے اصول تھے، وہ اس وقت بھی تھے، آج بھی تھے، بعد کے قوانین میں بھی آئے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو تسلیم کیا گیا، یہ بھی آئین کے بنیادی فیچر میں ہے. اسلامک پروویژنز جو ہیں ان کو مانا گیا ہے کہ اسلامی انجنکشنز کی مطابقت رکھتے ہوئے قانون سازی کی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک رہا ہے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے نا سکندر مرزا کو اس کی اسلامک پروویژنز جو ہیں اس کی وجہ سے پسند نہیں آیا. وہ بذات خود ایک سیکولر آدمی تھا. اور دوسری ایک بات یہ بھی تھی کہ ہمارے جو سکندر مرزا صاحب تھے وہ ڈفرینٹ، یعنی کہ ان کا مسلک ڈفرینٹ تھا، شاید اس وجہ سے ان کو یہ چیز ناپسند آئی ہو کہ یہاں پہ مائنورٹیز کو سفن ہوگی. بہرحال جیسے یہ آئین آیا، یہ 2.5 سال چلا ہارڈلی، اور 7 اکتوبر کو جو ہے نا الٹیمیٹلی مارشل لا لگا دیا گیا 58 میں. یہ آئین فارغ ہو گیا، ختم ہو گیا. 7 اکتوبر کو انہوں نے لگایا مارشل لا سکندر مرزا صاحب نے، لیکن 27 اکتوبر کو ملٹری نے ٹیک اوور کر لیا. سکندر مرزا جو ہے نا انہوں نے ڈسمس کی تھی گورنمنٹ، اور ایوب خان کو 25 اکتوبر کو انہوں نے وزیر اعظم بنایا تھا، لیکن 2 دن بعد ایوب خان نے ان کو فارغ کیا اور ان کو بھیج دیا ایگزائل میں. یہ کوئی رہے ہیں کچھ عرصہ زندہ، شاید کوئی 8-10 سال زندہ رہے ہیں اس کے بعد سکندر مرزا صاحب، اور انگلینڈ میں انہوں نے اپنی باقی زندگی گزاری ہے، اور وہیں پہ ان کا انتقال ہوا ہے. اور وہاں پہ ان کا انتقال ہونے کے بعد ان کا بریل جو ہے نا وہ ایران میں ہوا ہے. رضا شاہ پہلوی جو تھے نا ایرانی جو بادشاہ تھے، ان کا ان کے ساتھ اچھے مراسم تھے، تو انہوں نے ان کو ادھر لا کے دفن کیا، کیونکہ پاکستان میں یہ اچھے خاصے بدنام تھے. اور سکندر مرزا پاکستان میں نہ ان کے حوالے سے کوئی میموریل منایا گیا، نہ کوئی ان کو اتنی خاص کوئی رسپیکٹ دی گئی. مسئلہ ختم ہو گیا. ایوب خان آگے، ایوب خان 58 میں آئے ہیں. ایوب خان نے 58 سے لے کے 69 تک یہ رہے. انہوں نے الیکشن جو ہے نا وہ نہیں کرائے ٹرانسپیرنٹ. 1960 میں انہوں نے بیسک ڈیموکریسیز کا کانسیپٹ دیا ہے، اور بیسک ڈیموکریسیز کا لفظ ہم نے ایجاد کیا ہے. آج تک ہم جمہوریت نہیں لا سکے، لیکن 1960 میں ہم نے بیسک ڈیموکریسیز کا کانسیپٹ دیا. وہ کیا ڈیموکریسیز تھی؟ وہ ڈیموکریسیز یہ تھیں کہ جو نا لوکل باڈیز کی، یعنی کہ صورتحال میں ممبرز الیکٹ ہوں گے پورے پاکستان بھر میں، اور وہ ممبرز جو ہے نا وہ اس کو الیکٹ کر لیں گے ایوب خان کو. وہی ہوا 1960 میں ہوئے. شام قسم کے لوگ جو ان کی مرضی کے تھے انہوں نے ایوب کو الیکٹ بھی کر لیا، اور یہ صدر بن گئے ایوب خان صاحب. اس پہ تنقید یہ کی جاتی کہ اتنے ہمارے پڑھے لکھے تو تھے لوگ مسلمان کے، انہوں نے ایک ملک بنا لیا، لیکن اتنے پڑھے لکھے نظر نہیں آئے کبھی کہ وہ ووٹ دے سکیں، کیونکہ ووٹنگ کا رائٹ نہیں دیا، آزاد ووٹنگ کا رائٹ نہیں دیا. پاکستان کا سب سے پہلا فیئر ٹرانسپیرنٹ آزاد الیکشن 1970 میں ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا. تو انہوں نے اگر یہ چانس شاید پاکستان کو پہلے ملا ہوتا آزاد ووٹ کا، تو حالات اتنے بگڑتے نہ اتنے خراب نہ ہوتے. ٹھیک ہے، ایوب خان جیسے صدر بننے ہیں بیسک ڈیموکریسیز کے بعد 1960 کے بعد، انہوں نے بہت سارے کام بھی شروع کرا دیے. انڈس واٹر بیسن ٹریٹی ان کے دور میں ہوئی، گوادر پورٹ ان کے دور میں خریدی گئی مسقط سے، اور ڈیمز ان کے دور میں جو ہے نا بننا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، اسلام آباد جو ہے نا کیپٹل ٹیریٹری کے لیے مہم شروع ہو گئی، وہ ان کے دور میں جو ہے نا اس کی تعمیر شروع ہو گئی. ان کے دور میں مینار پاکستان بنا، پاکستان کا بہت بڑا مونومنٹ ہے یہ. ٹھیک ہے، اور نیوکلیر حوالے سے انہوں نے اتنی تگودو نہیں کی، لیکن تھا یہی کہ یہ نیوکلیر کی طرف جائیں گے، لیکن اینڈ ایئرز میں یہ خود کرائسس میں آگے. بہرحال کسی بھی ڈکٹیٹر کو بہت جلدی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی لیگل پناہ لینے کی، ان کو بھی جلدی تھی. انہوں نے پھر ایک آئین جو ہے نا یہ کایا 62 کا پریزیڈینشل. اس میں انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کو
ویسٹرن سٹائل کی ڈیموکریسی نہیں چاہیے جو جن آپ بتا کے گئے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنی طرز کی اپنے حالات کی ڈیموکریسی چاہیے جیسے ہمارے ملک میں ہونی چاہیے. تو خیر انہوں نے اپنی مرضی کی جمہوریت 1962 میں انٹروڈیوس کرائی جس میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ انہوں نے لانچ کر دیا, بیسک ڈیموکریسیز انہوں نے رکھ دی. ٹھیک ہے, میکسیمم پروونشل آٹونومی کا انہوں نے رکھ دیا, اکویلٹی, جو بھی اچھی باتیں ساری جو ہمارے قانون میں آج بھی لکھی ہوئی ہیں لیکن ہوتی نہیں ہے وہ ساری انہوں نے ڈال دی 1962 کے آئین میں ڈال دی. 1962 کے بعد 64 میں الیکشن بھی ہوئے جس میں فاطمہ بھٹو کو انہوں نے فاطمہ جناح کو انہوں نے ہرایا ہے ایوب خان صاحب نے. ٹھیک ہے, ایوب خان صاحب نے ان کو ہرا دیا. دیکھیں وہ قائد ان کی بہن الیکشن ہار گئی, اتنے شفاف الیکشن ہوتے رہے ہمارے دور میں. جب وہ الیکشن ہاری ہیں پھر ہماری 1965 میں وہ الیکشن ہاری ہیں, وہ جنگ ہوئی ہے پھر ایک ہماری انڈیا کے ساتھ. اس کے بعد ان سے لوگ جو نا وہ نالا ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, پہلے تو انہوں نے مولویوں کو ناراض کیا, مولوی ناراض ہوئے, انہوں نے اپنے الگ فرنٹ بنا لیے. پھر ان کے اپنے لوگ چہیتے ناراض ہو گئے, ان سے زیڈ بھٹو ناراض ہو گیا, اس نے اپنی جماعت بنا لی پیپلز پارٹی. ان سے مجیب الرحمان جو ہے وہ پہلے ہی ناراض تھا, اس نے بھی اپنی ایک جماعت بنا لی. ان دونوں نے جو ہے نا اپنے اپنے ایریاز میں جو ہے نا وہ قدم بڑھانا شروع کر دیے. کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے دور میں بڑی ترقی ہوئی. آج بھی لوگ کہتے ہیں ایوب کا دور بڑا سہانا تھا. ترقی ضرور ہوئی تھی, پاکستان میں پیسے ضرور آئے تھے, لیکن وہ دولت جتنی بھی آئی تھی وہ 21 خاندانوں کے ہاتھ میں تھی, وہ عام عوام کے ہاتھ میں نہیں تھی. ترقی تھی لیکن وہ 21 یا تو وہ ریاست پاکستان کے لیے ترقی تھی یا وہ 21 خاندانوں کے لیے ترقی تھی. ان کے ہاتھ میں دولت اکٹھی ہو گئی تھی, عام آدمی کے پاس پیسے نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے, ضرور ان کے دور کو بڑا مثالی قرار دیا جاتا ہے. کچھ اکانومی میں ہم نے بہت اچھی ہماری اچیومنٹس ہیں, لیکن وہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن تھی ویلتھ کی, اور جس کا آج تک بھی ہم اسے دور نہیں کر سکے. اور ان کے دور حکومت کی وجہ سے بنگلہ دیش بنا. جب اینڈ والے دنوں میں لوگوں نے ان کے خلاف مظاہرے شروع کیے, لیبر یونینز آ گئی, سیاسی جماعتیں آ گئی, یہ خود ویک ہو گئے. ڈکٹیٹر کی ایک ایج ہوتی ہے, ڈکٹیٹر کی ایک ایج ہوتی ہے, اس کے بعد اس نے جو ہے نا گڈ بائی کرنا ہوتا ہے, اس نے جانا ہی جانا ہوتا ہے. اور ان کا بھی وقت آ چکا تھا. دیکھیں یہ تو اس وقت گئے, ان کے بعد ضیاء الحق صاحب آئے, ان کے خلاف بھی لوگ ہو گئے تھے. آپ آج ہی ہم پڑھیں گے اس بارے میں کہ ان کو بھی لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا. اسی طرح مشرف تھے, وہ بھی ایسے کہ یہ بھی اپنے دور میں تھے. 69 میں الٹیمیٹلی جب لوگ انہیں کتا کہتے تھے نا, ایوب کتا کہتے تھے, تو یہ جو ہے اس چیز کو برداشت نہیں کر سکے. دوستوں احبابوں نے ان کو مشورہ دیا, اس وقت کی آرمی چیف نے بھی ان کو مشورہ دیا, جناب آپ گھر جائیں, اب عوام آپ کو پسند نہیں کرتی صدر صاحب. تو یہ ان کو یقین تو نہ آیا, لیکن جب کہتے ہیں کہ ان کے آواز محل میں آواز آتی تھی, پھر ان کو بہت زیادہ شاکنگ لگا, کیونکہ انہوں نے بڑا پیار دیکھا تھا پاکستانی قوم کا, بڑا عروج دیکھا تھا. آپ ابھی بھی ان کی پرانی وہ دیکھیں ویڈیوز جو امریکن صدر کے ساتھ ملتی ہوئی ہیں, کتنا ان کو امریکن صدر پروٹوکول دے رہا, وہ ویڈیوز ان کی موجود ہیں. تو پھر وہ وقت آ گیا. یہ کہا جاتا ہے کہ ایوب خان سیاست دانوں میں شاید پہلا سیاست دان ہے جس کو گالیاں پڑی ہیں, جس کو کتا کہا ہے. اس کے بعد رواج پڑا ہے سیاست دانوں کو گالیاں دینے کا. اس سے پہلے دنیا میں سیاست دانوں کو گالیاں نہیں دی جاتی تھیں, یا ایوب خان کے بعد رواج پڑا ہے گالیاں دینے کا. یہ کہا جاتا ہے, مشہور بات ہے. یہ گئے ہیں یحییٰ صاحب آ گئے ہیں, وہ بھی انہوں نے 1962 کا آئین ختم کیا سب سے پہلے. جیسے ملٹری والے آتے ہیں, کیونکہ آئین کے بغیر وہ آتے ہیں, تو سب سے پہلے وہ آئین کو ختم کرتے ہیں تاکہ ان کی جو اتھارٹی یا پوزیشن ہے اس کو کوسچن نہ کیا جا سکے. اس میں جی مارشاء اللہ ڈکلیئر کیا ہے اپنے آپ کو صدر, یعنی کہ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے. جنرل الیکشن جو انہوں نے سارے کرائے ہیں پاکستان 1970 میں. انہیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے پہلے الیکشن ہوئے بننے کے بعد, یہ آلموسٹ 23 سال بنتے ہیں شاید. یہ 23 سال کے عرصے میں پاکستان کے پہلے الیکشن ہوئے, صاف, واضح, شفاف, اور وہ الیکشن جو ہیں پاکستان میں تقسیم کا باعث بن گئے. ٹھیک ہے, عوامی لیگ نے 160 نشستیں جیتی ہیں اس الیکشن میں. عوامی لیگ جو ہے شیخ مجیب الرحمان کی تھی, یہ 160 نشستیں جیت گئی ہے. پیپلز پارٹی نے 86 نشستیں جیتی ہیں.
پیپلز پارٹی نے الیکشن ہی کنٹیسٹ نہیں کیا تھا بنگلہ دیش جو آج ہے اور اس وقت کا ایسٹ پاکستان. عوامی لیگ نے ویسٹ پاکستان میں بھی کیا تھا الیکشن کنٹیسٹ اور ملا کے سیٹیں 160 تھیں, پیپلز پارٹی کی 86 تھی. اب مسئلہ یہ تھا کہ یحییٰ خان کہتا تھا جی اسمبلی کا اجلاس بلاتے ہیں, اور کیونکہ اب اسمبلی بیٹھ جائے اور ڈیسائیڈ کر لے کس نے حکومت کرنی. لگ یہ رہا تھا ہمارے ویسٹ پاکستانیوں کو لگ رہا تھا کہ یار ان کی تو 160 سیٹیں ہیں, میجورٹی کے پرنسپل کو اگر دیکھا جائے تو حکومت تو وہ بنائیں گے لیگل فریم LFO آرڈر کے تحت, شیخ مجیب الرحمان جو ہے پاکستان کا صدر بنے گا. تو جو ہمارے ویسٹ پاکستان کے لوگ تھے یہ کسی بھی قیمت پہ نہیں چاہتے تھے کہ مجیب الرحمان صاحب جو ہیں, شیخ مجیب جو ہیں, ان کو موقع ملے, عوامی لیگ کو موقع ملے حکومت بنانے کا. ٹھیک ہے, کیونکہ میجورٹی ہے ان کی, اس لیے انہوں نے بائیکاٹ کیا. انہوں نے الزام یہ لگایا جی عوامی لیگ کے مطالبے یہ ہیں, یہ مطالبے ان کے مطالبے غیر آئینی ہیں. تو الٹیمیٹلی پھر انہوں نے یحییٰ خان نے جو ڈیٹس دی تھیں, انہوں نے 1 مارچ ڈیٹ دی تھی 1971 کی کہ اس کو اسمبلی کا سیشن ہوگا. نہیں 23 مارچ کو شاید انہوں نے ڈیٹ دی تھی سیشن ہوگا. تو ان کو انہوں نے صاف بتا دیا, بھٹو نے بھی بتا دیا بھائی ہم نہیں شرکت اس میں کر رہے, باقی لوگوں نے بتا دیا. بھٹو نے تو ایون وہ تو کوٹڈ سٹیٹمنٹ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو بنگلہ دیش اگر جائے گا تو اس کا جو ہے میں ٹانگیں توڑ دوں گا, یہ آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے. الٹیمیٹلی یحییٰ خان نے 1 مارچ 1971 کو جو ہے نا وہ پوسٹ پون کر دیا اسمبلی کا سیشن, جو جوائنٹ سیشن بلا رہے تھے ان سارے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کا. تو دوسرے دن جب اس کو پتہ چلا شیخ مجیب کو, تو انہوں نے وہاں سے ہنگامہ شروع کر دیا. اس کے بعد پاکستان جو ہے نا اس راستے پہ چل نکلا کہ پھر وہ ٹوٹ گیا, اور 6 7 8 مہینے لگے. انہوں نے جنگ شروع کر دی پاکستان کے خلاف, بغاوت شروع کر دی, اعلان کر دیا آزادی کا کہ ہم اب آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے, ہم میجورٹی بھی جیت چکے ہیں اور آپ لوگ جو ہے نا پھر بھی ہمیں اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے, ہمیں حکومت نہیں دینا چاہ رہے, جمہوریت نہیں دینا چاہ رہے, آپ جمہوریت کو ماننا نہیں چاہ رہے. جو وعدے تھے, اگر وعدے ہی نہیں پورے ہو رہے, ہم آپ کے غلام نہیں ہیں, ہم الگ رہیں گے آپ پھر الگ رہیں, ادھر تم اور ادھر ہم. جو ہے انہوں نے بھی ادھر سے یہ نعرہ لگا دیا. خیر وہ ٹوٹ گیا. اب اس کے سارے پاکستان ٹوٹنے کے الزامات جو ہے نا وہ ایک بندے کو نہیں دیے جا سکتے, اور ایک بندے کو سارے الزام دینا ناانصافی ہے. اس میں ہمارے قصور ہمارے لوگوں کا ہی ہے جو ویسٹ پاکستان کے لوگ ہیں, لیکن اس میں بے شمار لوگ شامل ہیں. اس میں خاص طور پہ ہمارے سیاستدان بھی ہیں. اس میں ملٹری جو رول ہے نا اس کا بڑا رول ہے. ملٹری رول جو چلا نا اس میں بہت زیادہ نیگلیکٹ ہوا ہے بنگالیوں کا, ان کے رائٹس کا ان کو نظر انداز کیا گیا, دبا کے ان کو چلاتے رہے, اور انہوں نے اپنا غصہ وینٹ کیا. نیشنلزم, بنگالی نیشنلزم کو ہوا مل گئی. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے سیاستدانوں کا بھی رول ہے. خیر وہ پولیٹیکل ہو جائیں گی باتیں. اب پاکستان رہ گیا آدھا. ٹھیک ہے, وہ پاکستان تو چلا ہی گیا جو قائد اعظم نے بنایا تھا. اب تو پاکستان آدھا رہ گیا نا, تو اس کے لیے بھی آئین سازی کرنی تھی. تو یہ پہلے پاکستانی ہیں ذوالفقار علی بھٹو جو سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے ہیں. ٹھیک ہے, سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر وہ بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ان کے زمانے میں بھی جو لوگ تھے انہوں نے آئین جو ہے بنایا, جس کو 73 کا آئین کہتے ہیں. یہ آئین جو ہے نا محمود علی قصوری صاحب نے بنایا. یہ آج کل جو خورشید قصوری صاحب ہے نا, جو ہم یہ ہمارے فارن منسٹر ہیں, ان کے والد صاحب تھے محمود علی قصوری, وہ بھی باہر سے پڑھے ہوئے تھے. انہوں نے ہمارا جو آئین پہلا ڈرافٹ کیا تھا, اور ذوالفقار علی بھٹو کے وہ بہت اچھے دوست تھے. اینڈ پہ ان کا کوئی ان سے جھگڑا ہو گیا. ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ آئین میں کچھ تبدیلیاں چاہتے تھے جو کہ محمود علی قصوری کرنے پہ تیار نہیں تھے. محمود علی قصوری وہ چاہتے تھے کہ پریزیڈنشل آئین بنایا جائے, صدارتی آئین بنایا جائے, جیسے وہ اس میں زیادہ پاور ہوتی ہے جیسے ایوب کا آئین ہے. تو محمود علی قصوری کا یہ کہنا تھا جناب مطلب صاحب, ہم نے 1970 کے جو الیکشن لڑے ہیں نا اس میں ہم نے اپنے منشور میں یہ کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹری جو ہے نا فارم آف گورنمنٹ لے کے آئیں گے. ہم نے ایک چیز کا وعدہ جو الیکشن میں کیا نا, ہم اس وعدے سے نہیں پھر سکتے. تو بھٹو صاحب نے کہا جاؤ تم آئین بڑے بنانے والے, تو وہ اسے نکال دیا. تو پھر اور جو ہے نا ہمارے صاحب آ گئے جنہوں نے ٹیک اوور کر لیا. خیر آئین بن گیا, پاس ہو گیا, اس کے تحت حکومت چلی. بھٹو صاحب نے 5 سال حکومت کی اس کے تحت, اور
یہ جو آئین جو 1973 کا آئین ہے نا، اوریجنل آئین، ایک بڑی دلچسپ بات بتا رہا ہوں آپ کے لیے، آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگی. 1973 کے آئین کی جو اوریجنل کاپی ہے، سائنڈ کاپی اوریجنل، وہ آج تک نہیں ملی، وہ غائب ہے، کھو گئی ہے. ہمارے پچھلے دنوں میں انہوں نے کوشش کی تھی، نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ میں اس کو ہونا چاہیے، وہ کاپی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور گم گئی ہے. اور اس کاپی میں جو پہلی ہماری کاپی نا، اس کاپی میں بنگلہ دیش ہمارا حصہ ہے. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے، 1973 کے اصلی آئین میں بنگلہ دیش کو ہم نے اپنا حصہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ایسٹ پاکستان کو. یہ 1974 میں آگے ہم نے اس میں امینڈمنٹ کی اور پھر بنگلہ دیش کو نکالا ہے. بہرحال وہ اوریجنل آئین جو ہے کاپی، وہ ہمیں ملتی نہیں، وہ تو گم گئی ہے، کوئی لے گیا اسے. ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں کون کس نے غائب کی ہے، ڈھونڈنے کی کوشش انہوں نے بہت کی ہے، بہت ساری قیمتی چیزیں، رپورٹیں گم ہو جاتی ہیں. یہ آئین جو بنا ہے، یہ ہمارا یہ مناسب آئین تھا. آئین جو ہوتا ہے نا، یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے. یہ سوشل کانٹریکٹ ہے سارے صوبوں کے اور قوموں کے درمیان کہ یہ ہمارا مشترکہ لائحہ عمل ہے، اس کے تحت ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. اس میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، پرائم منسٹر کو ہیڈ آف اسٹیٹ، ہیڈ آف ایگزیکٹو انہوں نے ڈکلیئر کیا. ٹھیک ہے، بائی کیمرل لیجسلیچر رکھی، مطلب 2 حصے ہوں گے ہاؤس کے، ایک نیشنل اسمبلی اور ایک سینٹ. جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ رکھا، اردو کو ریکگنائز کیا نیشنل لینگویج کے طور پہ، پروونشل اٹانومی دی. ٹھیک ہے، اور مسلمان کی ڈیفینیشن انہوں نے کر دی، اسلامک کونسل بنا دی انہوں نے کہ اسلامک انجنکشن، اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل بنا دی تاکہ اسلامک انجنکشن کو فریم کیا جا سکے. ٹھیک ہے، یہ ضیاء الحق صاحب جو ہے نا، یہ بڑے جونیئر آفیسر تھے بھٹو کے دور میں. 74 میں غالباً، شاید 74 میں بھٹو صاحب نے 4 5 6 جو ہے جو سینئر آفیسر کو سپر سیڈ کر کے ان کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا تھا. اور 5 ان سے سینئر لوگ تھے، 5 سینئر لوگ تھے. اور الٹیمیٹلی 1977 کے الیکشن ہو رہے تھے، کیونکہ بھٹو صاحب نے 5 سال حکومت کر لی تھی، مولوی ان کے بہت خلاف تھے. اور جب وہ الیکشن ہوئے 77 کے، اس میں تھوڑی بہت کہیں ہوئی ہوگی، ہمارے جیسے پاکستان میں ہوتی ہے کرپشن، ریگنگ جو ہوتی ہے تھوڑی بہت، بہت زیادہ نہیں. اس وقت بھی بھٹو کو بہت چاہتے تھے لوگ، ہی واز پاپولر لیڈر. تو بہرحال اس چیز کو مولویوں نے بڑا بنایا ایشو، اور انہوں نے یہ کہا یہ تو کرپشن ہو گئی ہے، یہ تو ریگنگ ہو گئی ہے. یہ ہمیشہ سے ان کا کام رہا ہے، یہ جو بیک ڈور سے آتے ہیں. انہوں نے اس کو آگے کیا، ضیاء الحق کو ہنگامے کیے، لیبر یونین نے انوالو کی. کچھ وہ تھوڑا سا نیشنلائزیشن کی وجہ سے لیبر یونین جو ہے نا، وہ تنگ آ گئی تھی، وہ اس کے خلاف تھیں. اکانومی میں تھوڑا سا سلمپ آیا، اور بھٹو کو انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، بھٹو کو نکال دیا، اور اس پہ پھر کیس بنا دیا اس کا قصوری صاحب کا، رضا خان قصوری صاحب کا. اور اس پروویژن میں نا، وہ کرمنل پروسیجر کوڈ کی، اور ہمارے پی پی سی کی پروویژن ہے 109. جو لوگ لا کے نا انہیں پتا ہوگا، 109 جو ہے نا اسے کہتے ہیں ابیٹمنٹ. ابیٹمنٹ میں آج تک جو سزا ذوالفقار علی بھٹو کو ملی ہے پاکستان میں، انڈیا میں کسی کو نہیں ملی. یہ بڑا اتفاق ہے، اس کو مار دیا، اس لیے اس کو سیاسی قتل کہتے ہیں، اس کو جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں. اس کو ججز کے تھرو، کنٹرول ججز کے تھرو اس کو مار دیا، کیونکہ وہ نظر آتا تھا ضیاء الحق کو کہ یہ مجھے آ کے جو ہے ڈسٹرب کرے گا، یہ بندہ واپس آ جائے گا. پھر بلا شرکت غیر ضیاء الحق نے حکومت کی ہے، اور امریکہ کو ضرورت پڑ گئی ہے. قدرتی طور پہ امریکہ ہمیشہ ان کی مدد کے لیے آ گیا، کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا بنا رہتا ہے. مشرف کی طرف 9/11 ہو گیا تھا، ضیاء کے وقت میں وہ افغانستان پہ اٹیک کر دیا تھا رشیا نے، اور ادھر سے خامنئی کا اسلامی نظام آ گیا تھا، تو امریکہ کے ساتھ اس کی صلح ہو گئی. ضیاء الحق صاحب ان کو لے کے چلتے رہے. ضیاء الحق صاحب نے سارا آئین ویسے تباہ کر دیا تھا، لیکن انہوں نے آئین کو تھوڑا سا ریسٹور کیا. 1984 میں انہوں نے فرسٹ ٹائم جو ہے نا ایک نیا یعنی کہ موڈ انٹروڈیوس کرایا الیکشنز کا. ٹھیک ہے، شورائی نظام انہوں نے انٹروڈیوس کرایا. پاکستان میں انہوں نے بہت سارے قوانین انہوں نے بنائے، ایسے قوانین بھی بنائے جن سے ہم آج تک ہمارا پالا ہے. حدود آرڈیننس یہ آتی بنایا، پاپولر لائف. دیکھیں کوئی چیز سیاسی سپورٹ تو تھی نہیں اس کے پاس، پھر اس نے ہماری ایموشنل بلیک میلنگ کی مسلمانوں کی. 79 میں اس نے حدود آرڈیننس دیا، اور جس کے تحت ہمیں جو ہے وہ مسلمانوں کے دل مول لیا، مرد مجاہد بن گیا نا. تو یہ ہمارے جو آج کے لیڈرز ہیں، یہ بھی اس کے ساتھ تھے اس سارے کالے دھندے میں. آج اسی لیے اس کو برے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ضیاء الحق صاحب کو. ٹھیک ہے،
ضیاء الحق صاحب پلین کریش میں مارے گئے، ورنہ پلین کریش میں نہ مارے جاتے تو ان کا وقت ویسے بھی آیا ہوا تھا۔ سیاسی طور پہ جو ان کی آخری ایئر میں، جو آخری ٹینیور میں جو انہوں نے الیکشن کرائے تھے نا، خود ان الیکشن میں جو وزیر اعظم بنے تھے جتوئی صاحب اور جو لوگ باقی لوگ تھے سیاسی لوگ، وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے اور الٹیمیٹلی ان کو وہ ان کا گورنمنٹ ختم کرنا پڑی تھی ضیاء الحق صاحب کو، لیکن زیادہ وقت ان کو نہیں ملا۔ فوری بعد ان کے اگینسٹ جو ہے نا وہ اٹیک ہو گیا، ان کا جو وہ طیارہ جو ہے نا وہ تباہ ہو گیا فضا میں، ورنہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے ابھی تک رول کر رہے تھے۔ 1984 میں انہوں نے پہلا ریفرینڈم کرایا ہے، ٹھیک ہے، 1985 میں انہوں نے الیکشن کرائے ہیں، پہلے 1984 میں ریفرینڈم کرا کے آپ صدر بن گیا، ٹھیک ہے، پھر 85 میں اس نے نیشنل اسمبلی کے الیکشن کرائے ہیں، اس الیکشن میں جو بھی اس کی پارٹی، اس کی سپورٹڈ پارٹی وہ جیتی ہے، اس پارٹی میں محمد خان جنیجو صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا ہے، اور پھر انہوں نے مارشل لا اٹھایا ہے اپنا وزیر اعظم فٹ کر کے، پھر انہوں نے مارشل لا اٹھایا۔ جیسے انہوں نے مارشل لا اٹھایا ہے اس کے فوراً 1 2 3 4 مہینے بعد بے نظیر پاکستان آئی ہیں، 1986 میں آئی ہیں بے نظیر پاکستان، اور جب بے نظیر پاکستان میں آئی ہیں تو پاکستان میں ان کا بھرپور، لاہور میں اتری تھی، لاہور میں بھرپور قسم کا ان کا استقبال ہوا ہے، اور کیونکہ اس وقت جنیجو کی گورنمنٹ تھی اور ٹائم گزر رہا تھا، 85 میں وہ الیکٹ ہوئی تھی، 87 یہ ہو چکا تھا، تو انہوں نے پہلے یہ کوشش کی کہ انہوں نے لوکل باڈی کے الیکشن کرا لیے، تاکہ لوکل باڈی کا جو الیکشن ہے نا یہ آپ کو نیشنل الیکشن میں مدد دیتا ہے۔ جیسے یہ اب نواز شریف لوگوں نے یہاں پہ ہمارے پاکستان میں لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے پڑے ہیں، یہ ریسنٹلی پچھلے سال ہوئے، شاید 1.5 2 سال ہو گئے، اب جو نیشنل الیکشن آ رہے ہیں نا 2018 میں، اس میں وہ ضلعی جو لوکل باڈیز ہیں وہ obviously ہیلپ فل ہوتی ہے، انہوں نے بھی وہ چالیں چلائیں۔ بہرحال یہ ان کے معاملات پھر اپنی وزیر اعظم سے بگڑ گئے، جو ضیاء الحق صاحب تھے ان کے معاملات جنیجو صاحب سے بگڑ گئے، اور ایسے بگڑے کہ انہوں نے 88 میں اپنے جنیجے خان کو ہی پھینک دیا باہر نکال کے، اس کی حکومت ختم کر دی۔ ایک وہ ہے آئین کی شک 58(2)B اسے کہتے ہیں، 58(2)B، اس کے تحت صدر کو اختیار حاصل تھا کہ وہ گورنمنٹ ختم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے 1988 میں انہوں نے شریعہ امپوز کر دی، اس کو نکالنے کے بعد انہوں نے شریعہ کا بہت سہارا لیا ہے، جہاں کہیں اب اس وقت بے نظیر جو ہے وہ بڑی پاپولر لیڈر تھی، اور انہیں نظر آ رہا تھا کہ بے نظیر جو ہے نا وہ تو ہنگامے بھی شروع کرے گی، اقتدار مجھ سے چھینے گی، اب میرے پاس وہ آرمی والا سودا بھی نہیں رہا بیچنے کے لیے۔ انہوں نے فوراً جو ہے حکومت جنوجی ختم کرنے کے بعد سپریم لا شریعہ کو انٹروڈیوس کرا دیا، اسلام کا سہارا لے لیا، لیکن وہ تو اسلام ان کا جہاز میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، ورنہ یہ اب بھی اسلام جو ہے نا نافذ کر رہے ہوتے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی جب یہ چلے گئے تو غلام اسحاق خان صدر بنے پاکستان کے، جی آئی کے کہتے ہیں، جی آئی کے نام پہ ادارہ بھی ہے، جی آئی کے انسٹیٹیوٹ، انہوں نے الیکشن کرائے ہیں، اس الیکشن میں بے نظیر جیت جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ 88 میں ہوتے ہیں اور 90 تک بے نظیر کو وزیر اعظم بننے کا موقع ملتا ہے۔ پھر آرمی کی جو ہے نا بیک اینڈ پہ انٹرفیئرنس ہے سارے معاملات میں، انہوں نے دیکھیں مؤثر خان کی سب بھی چل رہا ہے، آئی ایس آئی نے پیسے بانٹے سیاستدانوں میں، بے نظیر کے خلاف عدم اعتماد کرایا، وہ فیل ہو گیا، الٹیمیٹلی ہنگامے ہوئے، لیگ پولنگ ہوئی، سازشیں ہوئی، بے نظیر نے ریزائن یعنی کہ دھمکی دی کہ وہ بھی یہ چھوڑ دیں گے تار، ان کو بھی انہوں نے چلنے نہیں دیا، حکومت الٹیمیٹلی 1990 میں جو ہے نا ان کو بھی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے، ٹھیک ہے۔ جو غلام اسحاق خان انہوں نے 6 اگست کو اسمبلیاں توڑ دی، انہوں نے کہا جی بے نظیر صاحب آپ گھر کو جائیں، الیکٹڈ گورنمنٹ ختم کر دی، کیا ہو سکتا تھا، اسی سال الیکشن دوبارہ ہوئے 90 میں، تو وزیر اعظم جو ہے نا وہ نواز شریف بن گئے، اور نواز شریف نے اس دور میں وہ شریعت بل والا مسئلہ شروع کیا۔ نواز شریف جو ہے وہ زیادہ دور میں یعنی کہ وہ زیادہ اس کی گرومنگ ہوئی تھی، تو پرانے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے، بڑی سکیم، اسی دور میں موٹر وے شروع ہوئی، اسی دور میں یلو کیب سکیم انہوں نے شروع کی، اچھے کام بھی ہوئے، اسی کے سال میں جو ہے نا پاکستان نے ورلڈ کپ بھی جیتا، اس وقت عمران خان تھے اور لیٹر آن وہ سیاست میں بھی آگے۔ بہرحال 1992 میں نواز شریف کی حکومت بھی ختم ہو گئی، پھر دوبارہ الیکشن ہوئے، 1993 میں بے نظیر دوبارہ آئی ہیں، ان کے اوپر پھر کرپشن کے الزامات لگے ہیں،
کے ہسبینڈ پہ لگے ہیں زرداری صاحب پہ، شاید وہ کسی حد تک اس میں انوالو بھی ہوں، ان کی وجہ سے فاروق لغاری صاحب نے 1996 میں بے نظیری کی حکومت ختم کر دی. بے نظیری کی حکومت ختم کی ہے تو پھر الیکشن ہوئے 97 میں، اور یہ وہ وقت ہے جب بے نظیری کی حکومت جب ختم ہوئی 96 میں، جب عمران خان سیاست میں انٹری کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بے نظیری کی حکومت ختم ہو رہی ہے، عمران خان سیاست میں انٹری کر رہا ہے، اور فیبرری 97 میں الیکشن ہوئے. الیکشن میں نواز شریف لینڈ سلائڈ وکٹری کے ساتھ جیتا ہے، اور ایسا جیتا ہے وہ کہ کہتے ہیں قائداعظم کو بھی اتنا مینڈیٹ نہیں ملا، لیکن اپنے کچھ اقدامات کی وجہ سے، کچھ اور اداروں کے اقدامات کی وجہ سے وہ انپاپولر ہوا، دنیا میں تنہا ہو گیا. نیوکلر ٹیسٹ کرنے کے بعد کارگل انسیڈنٹ کی وجہ سے ہمارا ملٹری کے ساتھ تناؤ ہوگا سویلین کا، اور پھر وہ 99 کا کو مشرف صاحب آ جاتے ہیں. آگے جتنی بھی ہسٹری ہے ساری اوپن ہے، ساری آپ کے سامنے ہے، کیسے یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ چلاتے رہے ہیں ہمارے ملک کو. 9/11 نہ ہوتا تو مشرف جو ہے وہ شاید اس کو بھی اتنی سپورٹ نہ ملتی، لیکن 9/11 اس میں جان ڈال دی، باہر سے اتنا ریمیٹنسز آئے، اکانومی بہتر ہوئی، امریکہ کی سپورٹ رہی، پھر لوکل پارٹیاں اس نے جوڑ لی سیاسی اپنے ساتھ، اور 2007 تک وہ کھینچ کے لے گیا اپنے دور حکومت کو. تقریباً یہ 9 سال کا عرصہ بنتا ہے، 9 سال 1999 سے 8 سال کا عرصہ بنتا ہے. پھر جو ہے الٹیمیٹلی ان کو چھوڑنا پڑا سیاسی. یہ پہلا یعنی کہ حکومت تھی نواز شریف کی جو ایک سیاسی جماعت ہے دوسری سیاسی جماعت کو اپنا دور اقتدار مکمل کرنے کے بعد یہ شفٹ کیا. اس سے ریلیٹڈ بہت سارے MCQs ہیں وہ